بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوست آپ کیسے ہیں؟ میرے بیٹے بیٹیاں کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ تو بچوں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ آپ کے جو لیکچر ہیں آپ کو وہ بر وقت واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی مل سکیں، اور آپ اگر کسی فنکشن میں بزی ہوں، کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری ہوں، تو آپ کو لیکچر لینے میں آسانی ہو سکے۔ تھینک یو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈگری کلاسز کے لیے ہے، جتنی بی ایس، بی کام، بی ایس سی، بی بی اے یا ڈگری کی جتنی بھی کلاسز ہیں، آل کلاسز آف بیچلر، ان کے لیے یہ لیکچر ہے ہمارا۔ جیسا کہ ہم مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ ہے میثاق لکھنؤ۔ میثاق لکھنؤ، اسے معاہدہ لکھنؤ بھی کہتے ہیں، میثاق لکھنؤ بھی کہتے ہیں۔ تو معاہدہ لکھنؤ جو ہے یا میثاق لکھنؤ جو ہے، یہ 1916 میں برصغیر کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک مفاہمت اور ہندو مسلم اتحاد کا عظیم الشان اور بے مثال تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے اور مسلم لیگ اور کانگریس کی آپس میں مفاہمت کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے صلح کا راستہ اپنانے کے لیے، اور ہندو مسلم اتحاد کا ایک عظیم الشان جسے کہہ لیں کہ تصور پیش کیا جاتا ہے، ہندو مسلم اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک معاہدہ جو تھا، یہ لکھنؤ کے مقام پر معاہدہ لکھنؤ کے نام سے، میثاق لکھنؤ، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، اور معاہدہ بھی کہتے ہیں کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں ایک بات چیت ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تو وعدہ ہو جائے، اس کو معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا اور کچھ لو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دونوں قوموں کو قریب لانے کی ایک بہترین کوشش کی گئی۔ بات کرنے کا مقصد، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان، اور اگر سیاسی جماعتوں کا نام لیا جائے تو مسلم لیگ کے درمیان اور کانگریس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ممالک کے قومیں تھیں اس وقت، اور دونوں جماعتیں جو تھیں، یہ اس وقت برصغیر ہی بولا جاتا تھا، نہ ابھی بھارت بنا تھا نہ پاکستان بنا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں بہترین تعلقات استوار کرنے کے لیے اور ہندو مسلم اتحاد کا جو نعرہ لگایا جاتا تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ایک عظیم الشان جو معاہدہ تھا، یہ لکھنؤ کے مقام پہ 1916 میں کیا گیا۔ اسے لکھنؤ پیکٹ کے نام سے بھی آپ پڑھیں گے، میثاق لکھنؤ کے نام سے بھی پڑھیں گے، اور معاہدہ لکھنؤ کے نام سے بھی پڑھیں گے، تو نام چینج ہوتا رہے گا۔ تو اوورآل دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا کہ جس میں کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنایا، اور دونوں قوموں کی طرف سے دونوں قوموں کے سربراہان اور ان کی جماعتوں کو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لانے کی کوششیں کی گئیں۔ اچھا جی، جو اس کے دفعات ہیں، جو اس کے نکات ہیں معاہدہ لکھنؤ کے یا میثاق لکھنؤ کے، ان میں سے چند ایک کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جو سب سے پہلا بنیادی نقطہ تھا ہمارا، بنیادی نکات میں سے پہلا نقطہ تھا، وہ تھا جداگانہ انتخابات کا حق۔ نمبر ایک، مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا حق جو تھا، اس کو تسلیم کیا گیا اور کروایا گیا، اور اس بات کو منوایا گیا کہ جناب مسلمانوں کے الگ سے وطن کے حصول کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے الیکشن کا ایک جداگانہ الگ طریقہ ہونا چاہیے، تاکہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق اس کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں کو الگ سے وہاں ووٹ ڈالنے کا جو طریقہ ہے اور ووٹ ڈالنے کا جو حصول ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو سکیں اور عمل ان سے کروایا جا سکے۔ نمبر دو، مرکز میں نمائندگی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 1/3 ہوگی، یعنی کہ 1/3۔
یہ اس بات پر زور دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے، مرکز میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے اور صوبائی سطح پہ بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کی خاطر بھی آواز اٹھا سکیں، اپنے وطن کی خاطر بھی آواز اٹھا سکیں، اور اپنے ملک اور وطن کی فلاح و بہبود کے لیے وہ آگے بڑھ کر کام کر سکیں۔ نمبر 3، منتخب ممبران کی تعداد۔ اس بات پہ زور دیا گیا کہ صوبائی کونسلوں میں منتخب ممبران کی جو کل تعداد ہے اس کا 4/5 ہوگی، یعنی کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی وہ 4/5 ہوگی۔ مسلمانوں کے وہ 4.5% جو ہے 5% میں سے وہ حصہ لازمی دیا جائے، اس بات پر اتفاق رائے کیا گیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، صوبوں میں ممبروں کی تعداد۔ بڑے صوبوں میں ممبروں کی تعداد کم سے کم 125 اور چھوٹے صوبوں میں 50 سے لے کر 70 تک ہونی چاہیے۔ یہ بات منوائی گئی کہ صوبوں میں ممبروں کی جو تعداد ہے وہ کم سے کم کتنی ہو، 125 ہونی چاہیے، اور جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں بھی 20 کی بات نہیں بلکہ کی گئی، بلکہ 50 سے لے کر 70 تک، یعنی کہ 50 سے 70 کے درمیان میں ہونا چاہیے، لیکن جو بڑے صوبے ہیں ان میں کم از کم 125 ارکان جو ہیں وہ ہمارے ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 5، انتخابات کا طریقہ، اس کے اوپر بات کی گئی کہ انتخابات کا جو طریقہ ہے وہ عام رائے شماری سے انتخابات کرائے جائیں، عام لوگوں سے رائے لی جائے، عام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو، عام لوگوں سے بھی ریفرینڈم کیا جائے، عام لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کس پارٹی کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو عوامی رائے سے یہ نمائندگی کا حق دیا جائے اور عوام کی مرضی سے بندے کو کہہ لیں کہ سلیکٹ کیا جائے اور عوام کی نمائندگی اور ووٹ کے ذریعے ہی بندے کو الیکٹ کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد صوبائی خود مختاری، نمبر 6، صوبائی خود مختاری۔ صوبائی حکومتیں خود مختار ہونی چاہیے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکیں، اور ایک آئین کی روح کے اندر اور آئین کے اندر رہتے ہوئے صوبوں کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ الگ سے اپنی خود مختاری کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ نمبر 7، انتظامی امور۔ انتظامی امور میں صوبائی اسمبلی کے عمل دخل کو بڑھا دیا گیا کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنے فائدے کے مطابق اپنے جہاں پہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے فائد ہیں اس چیز کو، ان کا عمل دخل جو تھا اس کو بڑھا دیا گیا، اور ماتحتی جو ہے دوسرے کی خود مختاری جو ہے اس سے جان چھڑا کے صوبوں کو خود مختار بنایا گیا۔ نمبر 8، عدلیہ۔ عدلیہ کو ہر سطح پر انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا کہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد فیصلے کرے، اور جو بھی میرٹ پہ ہوگا، جو بھی حق پہ ہوگا، عدلیہ اس کو اگر سچا بندہ ہے تو اس کا ساتھ دے، اور اگر جھوٹا بندہ ہے تو اس کو سزا دی جائے، اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ نمبر 9، قانون ساز اداروں کی مدت۔ اسی طریقے یہ بھی طے کیا گیا کہ جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، قانون ساز ادارے ہیں جتنے بھی ہمارے، ان کو مدت جو ہے ان کو کم از کم 5 سال کے لیے اختیارات دیے جائیں، ان کے جو مدت ہے وہ کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، تاکہ وہ 5 سالوں میں اپنا جو بھی رزلٹ ہے جزا و سزا کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بھی بحال کر سکیں۔ نمبر 10، فرقہ وارانہ مسائل۔ فرقہ وارانہ مسائل کے اوپر بھی توجہ دلائی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا نہ جائے اور فرقوں کے اوپر بات نہ کی جائے، اور نہ ہی مسلم اور ہندوؤں کو آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے جوش دلایا جائے، اور نہ ہی مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹیں، بلکہ ان فرقہ وارانہ مسائل سے جان چھڑائی جائے تاکہ قوم جو ہے وہ آگے زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے، اور ترقی کی راہ میں زیادہ سے زیادہ وہ منازل طے کر سکے، اور جلد سے جلد وہ پاکستان کے حصول کی جو کوشش ہے اس میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ یہاں تک اس کے چند دفعات تھیں، چند نکات تھے۔ اب ہم اس کی اہمیت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ کو برصغیر کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہوئی، جو کہ اس کے درج ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے، اس کی درج ذیل باتوں سے واضح ہوتی ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں، وہ نکات کیا ہیں؟ نمبر 1، ہندو مسلم اتحاد۔
اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ برصغیر کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، دو بڑی قوموں کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں نے مل کر تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ یعنی کہ مسلم لیگ نے بھی حصہ لیا اور کانگریس نے بھی حصہ لیا۔ مسلم لیگ نے بھی اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے اور کانگریس نے بھی آزادی کے لیے کوشش کی، اور دونوں نے اپنی اپنی کوششوں کی صورت میں اللہ پاک نے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا اور ہندوؤں کو ہندوستان کی صورت میں۔ تو دونوں نے مل کر آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج معاہدہ لکھنؤ کی وجہ سے ہوا۔ نمبر 2، جداگانہ حیثیت کا تسلیم کیا جانا۔ اس معاہدے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کانگریس نے مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا اس کو تسلیم کر لیا، جبکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کانگریس تھی یہ مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں تھی، مسلمانوں کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پیچھے آپ نے لیکچرز میں بار بار سنا، لیکن یہاں پہ آ کے معاہدہ لکھنؤ کے تحت جو 1916 میں ہوا، لکھنؤ جو ایکٹ ہے، اس کے تحت کانگریس نے کم از کم مسلمانوں کی اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے جداگانہ طریقہ انتخاب ہونا چاہیے، اور الگ سے جو طریقہ انتخابات ہے اس کے اوپر وہ جو اعتراض کرتے تھے، جو ان کی بلا وجہ کی باتیں ہوتی تھیں، وہ کم از کم ختم ہوگی، اور اس جداگانہ طریقہ انتخاب پہ ان کا جو ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو اس بات کا حق مل گیا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی کامیابی۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھا اور کامیابی قرار دیا جانے لگا معاشرے میں، کیونکہ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو آبادی کے اعتبار سے نمائندگی دی گئی، کہ اب مسلمانوں کو یہ نہیں کہ 1-2 سیٹیں دے دی گئیں، بلکہ مسلمانوں کی جو آبادی تھی اس آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی، اور ہر سطح پہ، ہر سیٹ پہ اور ہر علاقے میں مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت تھی اس لحاظ سے مسلمانوں کو اس کے نمائندگی کی اور ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر اور مسلمانوں کی ترجمان بن کر ابھری، اور مسلمانوں کے آگے حقوق کا تحفظ کرنے والی، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والی اور مسلمانوں کے نظریہ اور سوچ کو لے کر چلنے والی یہ جماعت ثابت ہوئی۔ اور اللہ پاک نے اسی مسلم لیگ کے ذریعے پھر ہمیں ہمارا پیارا ملک پاکستان، جس میں آج ہم اور آپ سارے رہ رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنے جسموں کی، اپنی عزتوں کی، بہت سے لوگوں نے اپنے سہاگ اجاڑے، بہت سی عورتوں نے اپنے شوہر جو تھے وہ شہید کروائے، بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹے جو تھے اس ملک کی خاطر شہید کروائے، تو پھر جا کے اللہ پاک نے یہ پیارا ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے بیٹا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو آج ہم جس طریقے قدر کرنے کا حق ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ 14 اگست پہ صرف موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے اور جھنڈے لگا لیے، جھنڈیاں لگا لیں، یہ سارا کچھ شاید 14 اگست ہے، آزادی ہے، نیور، بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق نوافل پڑھے جائیں، فجر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے جو آزادی کی راہ میں، اور جن لیڈروں نے آزادی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی ساری زندگی کا جو سرمایہ تھا وہ وقف کیا، اور ان کے لیے اس دن جتنا بھی زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی محافل کی جائیں اور ان کی بخشش اور درجات بلندی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں آزادی کے منانے کا طریقہ، اور اللہ کے آگے سجدہ شکر کیا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزاد وطن عطا فرمایا۔ ورنہ آج دیکھ لیں کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، تو آپ کو اس چیز سے اللہ کا اور اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کے بعد قائد اعظم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس بندے کی کوشش کی وجہ سے یہ ہمیں پیارا ملک عطا فرمایا، اور ان کے باقی ساتھیوں کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نوٹ، یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کر لیں کہ مسلم رہنماؤں علامہ اقبال اور چودھری خلیق الزمان نے اسے مسلم مفادات کے منافی قرار دیا تھا، کیونکہ اس میں پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا۔ یعنی کہ اس نقطے کے اندر یہ جو تھا معاہدہ لکھنؤ پیکٹ، اس میں بنگال کو اور پنجاب کو مسلم اکثریت کی بجائے اقلیت میں بدل دیا گیا تھا۔ اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے علامہ اقبال اور چودھری خلیق الزمان جو تھے انہوں نے اسے مسلم مفادات کے منافی قرار دیا، لیکن بعد میں یہ پھر بات ساروں کے سامنے کھل کے آ گئی کہ ہندو جو تھے وہ مسلم اتحاد کے کبھی بھی بانی نہیں بنے، بلکہ وہ یہ ایک وقتی طور پہ انہوں نے معاہدہ کیا جس کا کچھ ہمیں فائدہ بھی ہوا، لیکن وہ اس بعد میں ساری اپنی ان باتوں سے مکر گئے، اور پھر یہی لوگ جو پہلے مسلم اتحاد کے
اور ہندو اتحاد کے کہہ لیں بانی تھے، ہندو اتحاد کے کہنے والے تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اپنی الگ سے جماعت بنائی، جماعت بنانے کے بعد ہم نے کوشش کی، سٹرگل کی، قائد اعظم علامہ اقبال سر سید اور بے شمار اور لوگوں نے مل جل کر، تو پھر اللہ پاک نے ہمیں پیارا ملک پاکستان عطا فرمایا۔ بیٹا یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔